بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 10 محرم الحرام کا دن جہاں پر شہادت حسین کے حوالے سے ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہاں پر میں یاد ہونا چاہیے کہ یہ عاشورہ کا دن ہے اور عاشورہ میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کی یہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کے حدیث ہے کتاب الصیام کے اندر آئیے کہ عاشورہ کا روزہ میں اللہ عز و جل سے امید باندھتا ہوں کہ اللہ رب العزت گزشتہ سال کے اس کی وجہ سے گناہ معاف فرما دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو یہود ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، اور پھر ان یہودیوں نے خود بتایا کہ یا رسول اللہ، ہم اسی لیے رکھتے ہیں کہ یہی تو وہ دن ہے جس دن اللہ عز و جل نے فرعون جتنے بڑے ظالم سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ اسی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بحیرہ قلزم کے اندر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، ڈبو دیا۔ اسی خوشی کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خوشی ہے اس کے اہل کتاب سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، اس لیے آپ لوگ بھی روزہ رکھا کرو۔ اس لیے پھر صحابہ نے بھی روزہ رکھا اور آپ نے بھی روزہ رکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس دن کو یہ یہودی یہ بڑا مقدس جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہمیں ان کی ہر صورت مخالفت کرنی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، آپ نے فرمایا صحیح مسلم کے حدیث سے کہ اگر میں آنے والے سال باقی رہا تو پھر میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، فقط 10ویں کا نہیں، 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے علماء کرام نے بھی فرمایا ہے کہ فقط 10ویں کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ 9ویں کا، اور اگر 9ویں کا نہیں ہو سکا تو پھر 11ویں کا روزہ بھی شامل کر لیا جائے۔ اور ان دنوں کے اندر دیکھا جائے کہ اگر اہل کتاب یہودی اس دن روزہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، تاکہ پھر ان کی مخالفت مقصود ہے۔ لیکن اگر وہ رکھتے ہی نہیں ہیں تو پھر تو ہم 10 تاریخ کا تو کم از کم ضرور روزہ رکھیں تاکہ ہمارے گزشتہ سال کی جو معافی ہے اس کا سامان ہو سکے۔ لیکن یہاں پر جو 2 چیزیں آپ حضرات سے میں ضروری گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ان میں ایک بات تو یہ کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادات کے اندر بھی، اپنے رسم و رواج کے اندر بھی، اپنی خوشی غمی کے اندر بھی۔ آج انہیں یہودیوں کو ہم نے اپنے اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے۔ آج عرب مسلمان حکمران ہوں یا اجمی مسلمان حکمران ہوں، ہم یہودیوں کے سامنے ایک بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں خود اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی جو ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ان کی کس قدر مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم کے اندر، عدالت کے اندر، سیاست کے اندر، ہمارے نظام حکومت کے اندر، یہاں تک کہ ہمارے پاس جو ہماری بازار ہے، ہماری جو معیشت اور اقتصادیات ہیں، اس کے اندر ہم نے ہر طرح سے ان یہودیوں کی جو ریل پیل ہے اس کو برداشت کیا ہوا ہے۔ اس لیے آج کے دن جو لوگ روزہ رکھیں گے، کل روزہ رکھیں گے، ان سب کے لیے پیغام ہے کہ آئیے کہ ہم یہ نیت بھی اختیار کریں کہ ہم ان یہودیوں کی مخالفت کریں اور ہر اعتبار سے ان کی مخالفت کریں۔ ہم اپنے دین پر قائم رہیں اور اپنے دین پر استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اور پھر بنی اسرائیل کو وہ دن جو ان کا جشن آزادی تھا اور ایک بڑے ظالم سے ان کو نجات ملی تھی، اس پر آقا علیہ السلام نے روزے کا حکم دیا۔ آج ہم اپنے جشن آزادی مناتے ہیں تو کیا ہم نوافل کا یا اس طرح کی نوافل عبادات کا کوئی اہتمام کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم اس دن ایسی رنگ رلیاں کرتے ہیں جس میں اللہ اور اس کا رسول کس قدر ناراض ہوتا ہوگا۔ اس لیے جو احادیث ہیں آپ علیہ السلام کے جو فرامین ہیں، یہ فقط پڑھنے کے نہیں ہیں بلکہ ہم اور آپ سب کے لیے اختیار کرنے کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم اور آپ سب کو توفیق عطا فرما دے۔